ناول سکون رقصم، رائٹر ماہا شاہ، قسط نمبر 1۔ شاہ مینشن میں کہہ کے گونجے تو باہر سے گزرتے لوگوں نے اس بنگلے نما گھر کو رشک سے دیکھا جہاں زندگی سے بھرپور کہہ کے گونج رہے تھے۔ شاہ مینشن کے مالک سید افتخار شاہ کے 6 بیٹے تھے اور ایک اکلوتی بیٹی جسے سب کو بہت پیار تھا۔ سید افتخار شاہ کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ وہ باروب شخصیت کے مالک تھے، بچوں کے ساتھ بچے اور بڑوں کے ساتھ بڑے بن جاتے۔ خاندان میں سبھی ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا گھرانہ پیار محبت کا ایک عملی نمونہ۔ افتخار کے پہلے بیٹے اظہار شاہ تھے جن کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ اس کے بعد تھی مسز احمد جن کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے بعد سراج شاہ جن کی 1 بیٹی 1 بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد آصف جن کی 1 بیٹی تھی اور 2 بیٹے، پھر فرحان، پھر رومان اور اس کے بعد اسامہ۔ یہ تینوں کنوارے تھے۔ بہرحال بہت یہ خوشحال فیملی تھی۔ ابے یار سالہ دیکھ کیسے گور رہا ہے، اس نے اپنی نیلی کان سی آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں ہاں چل پھر اپنا ٹرک پن شروع کر دیتے ہیں ہم بھی، علیشا شاہ نے ایک آنکھ ونگ کر کے کہا۔ وہ چاروں اس وقت باہر موجود تھی۔ یہ تھی شاہ مینشن کی سب سے معصوم دیکھنے والی شیطان افتخار شاہ کی پوتیاں جن سے سب بہت پیار کرتے تھے۔ وہی ان کی شرارتوں اور حرکتوں سے عاجز بھی آئے ہوئے تھے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر ڈانٹ کھائے ان چاروں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ چاروں اپنے گینگ کی سب سے چلاک، منہ پھٹ اور ضدی لڑکیاں تھیں۔ سب سے پہلے تھی گروپ لیڈر مہک شاہ، گوری رنگت پر نیلی آنکھیں، ڈارک براؤن کرلی بال جن کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، بلیک جینس پر گھٹنوں تک کرتا پہن کر مفلر گلے میں لپیٹ رکھا تھا۔ مہک شاہ ضدی اور بہت نخریلی تھی، ایٹیٹیوڈ تو جیسے اس میں کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد تھی اسما شاہ، بنفشی کلر کی آنکھیں، سفید رنگت، کالے بال جو اس وقت چٹیاں میں مقید تھے، ہاتھ میں پکڑا آئی فون جس پر ایک لوکیشن اوپن تھی۔ اسما شاہ بہت کم بولتی تھی لیکن اپنے گینگ میں اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اسما شاہ تھوڑی سست خور تھی۔ اس کے بعد تھی شریف دیکھنے والی حرامی دعا شاہ جس کی روشن بلو آنکھیں، گوری رنگت، براؤن بال جو جوڑے میں ہی قید تھے۔ یہ اپنے بارے میں لمبی لمبی پھینکتی تھی اس لیے اپنے گروپ میں مس پھینکوں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی اور آخری علیشا شاہ، ڈارک براؤن آنکھیں، سفید رنگت پر کالے سیاہ بال جو کھلے ہوئے تھے۔ بے شک یہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی لیکن باتیں اور حرکتیں اس کی سب سے بڑی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سبھی یہ بولتے تھے کہ یہ سب سے بڑی ہے۔ وہ چاروں اس وقت ایک ہی جیسے ڈریس میں محض موجود سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بن رہی تھیں۔ جب ہی ان کے اندر کا شرارتی کیڑا جاگ گیا، اب اس لڑکے کا اللہ ہی مالک تھا۔ چل پھر جانی دیر کس بات کی، دعا نے مسکرا کر کہا اور گردن پھیر کر اس لڑکے کو دیکھا جو ان کو یکٹک گور رہا تھا۔ دعا کے دیکھنے پر وہ لڑکا مسکرایا اور ایک فلائنگ کس اچھالی جس کو دیکھ کر دعا کی آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا جبکہ ان تینوں کا ہنسی روکنے کے چکر میں برا حال تھا۔ ابے سالے اس کی ماں کی تو وہ، دعا نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی علیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چل جانی اب میری باری، علیشا نے کہا تو دعا اس کو گور کر رہ گئی۔ لڑکے نے اب علیشا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بیچارہ خوش تھا کہ ان چاروں لڑکیوں کو وہ پسند آ چکا ہے۔ وہ کیا جانتا تھا اب کہ اس کی بینڈ بجنے والی ہے۔ آشی نے اس کو دیکھتے فلائنگ کس کی تو وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ لوفروں کا سردار، اے تیرے آگ لگے کمبخت، دعا کی زبان جو شروع ہوئی تو مہک شاہ اور رسما کے کہہ کے گونج اٹھے۔ سب جیسے چونک سے گئے۔ اب اپن کی باری، مہک شاہ نے خالص گنڈوں والی زبان میں کہا تو تینوں مسکرا دیں۔ اس لڑکے کی طرف دیکھ کر اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنکھ بھی کی تو وہ لڑکا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنی گردن سہلا گیا۔ ہاں، دعا کا منہ پھول کھلا جبکہ مہک بھی ایک دم سمٹا گئی۔ اس کو لڑکے سے اتنی کھلی حرکت کی امید نہیں تھی۔ واہ صدقے، ایسا اشارہ کیا تو نے، وہ تو تیار ہو گیا، اسما دانت کس کر بولی تو مہک ڈیٹ پن سے دانت نکال گئی۔ رہنے دے، کس کو سنا رہی ہے، وہ شرمندہ ہونے والی نہیں، علیشا نے بھی اس کو خونخوار نظروں سے گورتے کہا تو وہ کہکا لگا گئی جبکہ اس لڑکے کی نظریں اب بھی ان کی طرف ہی تھی۔ دعا کی بس ہوئی، وہ اٹھ کر ٹیبل کی طرف بڑھی تو لڑکا پھیل کر بیٹھ گیا جیسے ریسٹورنٹ میں موجود 1-2 لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔
ہاں بھائی بول، تجھے ہمیں اپنی ماں نظر آ رہی ہے یا بہن؟ کب سے گورے جا رہا ہے، سارا نکما آواریاں کرتا ہی کرتا ہے بس۔ دوبار نے اپنا اسپیکر آن کیا تو وہ ہکا بکا اس کی چلتی زبان دیکھنے لگا۔ مطلب میڈم لوگوں نے خود اشارے کیے، اب لڑنے پہنچ گئی؟ کوئی حل نہیں، اسما نے کہا۔ تمیز سے بات کر رہے میڈم، خود تم ایسے بن کر پھر رہی ہو، آگے سے اشارے کرتی ہو، ہمارا کیا قصور؟ وہ شخص پورے مجمع میں اپنی بےزتی پر غصے سے بولا۔ وٹ؟ علیشا کی آنکھیں اس کی بات سن کر پھیلیں، جبکہ مہک کا غصے سے برا حال کچھ یہی حال دعا کا تھا۔ مہک ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کرتی اس شخص کی طرف بڑھی تو وہ شخص اس کی غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بہن بھائی بکواس کرتا ہے۔ اس سے پہلے مہک کچھ کرتی، دعا نے اس پر چیخ کر کہا اور اس کے بعد اپنی مٹھی میں کھینچے تو لڑکا درد سے بلبلا اٹھا۔ کئی لوگوں نے کیمرے آن کر لیے۔ علیشا اور اسما نے چیئر سے ٹیک لگائی اور سکون سے سب دیکھنے لگی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ سالی کمینی، اس لڑکے نے کھینچ کر دعا کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ لڑکھڑا گئی، جبکہ یہ دیکھتی علیشا اور اسما بھاگ کر پاس آئیں۔ بہن کے بھائی کتے کی ٹانگ، مہک نے گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری تو وہ کرسی پر گر گیا۔ دعا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر میں اس لڑکے کی چیخیں گونج رہی تھی کیونکہ وہ چاروں ایک ہو کر اس کی پھینٹی لگانے میں مشغول تھیں۔ باجی معاف کر دو، میرے باپ کی توبہ، اب ایسے نہیں کروں گا، وہ لڑکا چلا کر بولا تو سیدھی ہوئی۔ جا چھوڑ دیا، مہک اپنا مفلر صحیح کرتی بولی۔ وہ چاروں پسینے سے تر چہرے پر فخریہ مسکراہٹ لیے موڑی۔ سامنے ہی فرحان کو کھڑے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور ڈر پھیل گیا۔ باقی لوگ بھی تماشا دیکھ کر اب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے۔ چاچو سائیں تم؟ دعا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ فرحان غصے سے ان کو دیکھ رہا تھا جیسے کچا چھا جائے گا۔ اللہ جی بچا لے، مہک دل ہی دل میں بولی۔ چلو گھر تم سب، وہ بول کر باہر نکلا تو وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اب کیا کریں، یہ منحوس مارا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، دعا پریشانی سے بولی تو وہ سب کندھے اچکا گئی۔ فرحان یہاں سے گزر رہا تھا کہ جب اسے ریسٹورنٹ میں کسی کی چیخیں سنائی دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں اپنی ایٹم بم بھتیجیوں کو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ فرحان کو ان سے عجیب دشمنی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ان کو 10 پردے میں قید کر کے بٹھاتا۔ وہ باہر آئی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ چاروں قدم بڑھاتی اس کے برابر ہوئی۔ اب فرحان درمیان میں اور وہ چاروں اس کے دائیں بائیں تھیں۔ وہ چاروں بیٹھے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ لالے، سب سے پہلا مشن ہے اس طرف موجود لوگ زیادہ احتیاط نہیں کرتے تو ممکن ہے وہ اس طرف سے ہی آئیں گے۔ ان میں سے ایک بولا تو وہ سر ہلا گئے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چاروں طرف سے سیفٹی ہو۔ دوسرا بولا تو سب نے تھمب اپ کا اشارہ کیا۔ باس تو کیا کہتا ہے؟ ان میں سے ایک نے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ایک شخص سے کہا۔ میں تو کہتا ہوں آج رات ہی مشن پر کام کرتے ہیں، دیں پارٹی۔ ہاں ہاں، اس نے گمبھیر آواز میں کہہ کر لگایا تو سب اس کی بات سے متفق ہوتے مسکرا دیے۔ وہ دی موسٹ ہینڈسم بوائز تھے۔ ان کے گینگ کا نام ایچ بی بھی تھا۔ وہ سب بہت ہی نیک دل اور اچھی عادتوں کو مالک تھے، لیکن صرف مظلوم لوگوں کے لیے۔ خان حویلی میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی کیونکہ وہ 4 صاحبزادے آج حویلی کو رونق بخشنے آ رہے تھے۔ ارسلان خان کے 5 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، سبھی شادی شدہ تھے۔ بیٹیاں شادی کر کے دوسرے شہر لاہور میں رہتی تھی، جبکہ وہ سب ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے تھے۔ سائمہ اور آسمہ بھی اپنے بانجوں سے ملنے آئی ہوئی تھیں۔ سائمہ کی 2 بیٹیاں جبکہ آسمہ کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھی۔ خر کا بچہ سیدھا ہو، تمہارا لالا جان آ رہا ہے، صنم خاتون نے تیمور کو ڈانٹا۔ تب ہی حویلی پر دستک ہوئی تو سب باہر کی طرف بھاگے تو وہ چاروں حویلی میں قدم رکھ چکے تھے۔ ارے ماشاء اللہ بچوں، سائمہ کہتی ان کو گلے لگا گئی تو وہ مسکرا دیے۔ لالا جان تمہارے کو بہت یاد کیا ہے، تیمور بمشکل اردو بولا تو سب مسکرا دیے۔ ہے ماشاء اللہ لالا جنان، سائم خان نے اپنی دلکش آواز میں کہہ کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ سب کی نظریں ان خوبرو جوان خانوں پر ٹکی تھیں جو خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ سائم خان 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبی چوڑی جسامت، نگینے کی مانند چمکتی سبز آنکھیں، لائٹ براؤن بال اور ہلکی ہلکی بیرڈ میں وہ خوبصورتی کا ایک شاہکار تھا۔ فواد خان، لائٹ گرے کانسی آنکھیں، کالے بال اور مونچھوں میں بھی وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ صنم خاتون دل ہی دل میں اپنے گبرو بیٹوں کی نظر اتار رہی تھی۔
ہے سلار خان آجا، فواد نے سلار کو آواز دی۔ سلار خان سائم کا ہم عمر نیلی آنکھوں کا مالک، چاکلیٹ براؤن بال، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ اس کو بہت انوکھا بناتی تھی۔ سلار کے ساتھ ہی وجدان بھی بیٹھ گیا۔ وجدان خان ڈارک براؤن آنکھوں والا شہزادہ بہت ہی شرارتی اور پیارا سائم خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہ سب؟ دماغ ٹھیک تھا؟ 10 بار منع ہے، فضول کام نہیں کیا کرو۔ فرحان غصے سے بولا تو ان کا دل کیا یہاں سے اڑ جائیں۔ وی چاچو سائیں ہمیں اشارہ کر رہا تھا، پھر دعا کے تھپڑ بھی مارا تھا۔ مہک ضبط سے بولی تو اس نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ آئندہ ایسا کام کیے نا، اللہ کی قسم برا حال کر دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو وہ ٹھنڈی سانس بڑھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، علیشا ہونٹ بینچ کر بولی۔ یہاں سے سیدھا گھر جاؤ اب۔ فرحان بولا تو وہ سر ہلاتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ سائیکو آدمی کہیں کا، اسما تک کر بولی۔ چلو گھر جلدی جلدی، مہک بولی تو سب آپس میں باتیں کرنے چلنے لگی۔ مہک کی نظر سامنے بائک پر بیٹھے حمزہ حیدر پر پڑی تو اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ حمزہ حیدر اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ روڈ پر ہی بائک سٹاپ کر گیا۔ یہ سانڈ میرے ہاتھوں میں مر جائے گا، دعا نے اس کو دیکھ کر کہا اور مہک کو دیکھا جس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ اس نے علیشا کو کوہنی مار کر متوجہ کیا تو اس کی بویں تنی، دل تو کیا ابھی جا کر اس گھنڈے کے منہ پر مارے۔ مہک نظریں ہٹاؤ، علیشا اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو وہ چونکتی نظریں ہٹا گئی اور اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کر گئی۔ حمزہ حیدر اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تڑپ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر میں سب صحیح کر دوں گا، حمزہ اس کی پشت دیکھتا بولا۔ حمزہ حیدر مہک شاہ کی آنٹی کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی سب مہک کو حمزہ کے نام سے چیرتی تھی۔ وہ بیچاری کچے ذہن میں ہی ایک نام کو دل میں بسا بیٹھی، حمزہ حمزہ، بس حمزہ۔ جبکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پر آشکار ہوا کہ حمزہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، لیکن حمزہ نے ابھی تک اس سے اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ دل کی باتوں میں آ کر اس کو کہہ بیٹھی، حمزہ سائیں میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ جبکہ یہ سنتا حمزہ دل سے کہکا لگا گیا جیسے اس کا خواب پورا ہوا ہو۔ ارے تم تو بہت معصوم ذہن کی ہو، میں تو تم سے ٹائم پاس کر رہا تھا، تم سیریس ہو گئی۔ اف یار، یہ محبت کر کے سر پر بٹھانے والے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ حیدر کو ابھی شادی نہیں کرنی، تم بھی پڑھائی پر فوکس کرو۔ بڑی آئی عشق لانے والی، ہاں ہاں ہاں، وہ اس کے دل کے ٹکڑے کرتا کرتا بولا۔ جبکہ مہک شاہ تو جیسے مر گئی تھی، اتنی ذلالت۔ ایسے میں اس کی کزنوں نے اس کو سنبھالا۔ جب بھی تو ان سب کو کزنیں نہیں بہنیں بولتے تھے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتی تھی تو لے بھی سکتی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ہر راز سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنے گینگ کو سید گینگسٹرز گرلز کا نام دیا تھا۔ حمزہ شاہ نے یہ پوری بات اپنے گھر والوں کو مرچ مسالہ لگا کر بتائی تھی۔ حمزہ کی ماما نے مہک شاہ کی ماما سے بات کی۔ مہک کو حمزہ سے نفرت ہو گئی جب سے اس نے حمزہ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد حمزہ شاہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا، لیکن مہک شاہ نفرت کی اس پیڑھی پر چڑھ گئی تھی جہاں سے لوٹنا ناممکن تھا۔ یار مہک، نہ دیکھا کر اس کو، روتی کیوں ہے تو؟ اسما بولی تو مسکرا دی۔ یار میں دیکھتی ہوں کہ اتنے پیارے شخص کو اللہ نے دل کا کتنا برا بنایا ہے، کتنا گرا ہوا ہے یہ شخص۔ مہک دکھ سے بولی تو وہ تینوں اس کے گلے لگ گئیں۔ لیڈی باز، دکھی نہیں ہوا کر، اپنا دل روتا ہے، پھر ہم بھی تو مضبوط ہیں، تم بھی ہو جاؤ، وہ شخص تڑپے گا اب تمہارے لیے، تم اس کو جو تڑپنے دو، چل کرو۔ دعا مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ بے شک وہ چاروں آپس میں بہت محبت سے رہتی تھیں۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ ان چاروں نے اندر داخل ہو کر چارپائی پر بیٹھے افتخار شاہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام دادا سائیں کی شہزادیاں۔ افتخار شاہ مسکرا کر اپنے بازو کھول گئے تو چاروں اس میں سما گئیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں میری شہزادیاں؟ افتخار شاہ نے پوچھا تو ان کی بیگم یہ سب دیکھتی ناگواری سے منہ پھیر گئیں۔ یا دادا سائیں ریسٹورنٹ گئے تھے، مہک منہ بسور کر کہتی۔ ان کو ساری بات بتا گئی۔ ہاں ہاں، افتخار شاہ کا کہکا بلند ہوا تو امو چاروں بھی مسکرا دی۔ بہت اچھا کیا بچہ، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں اور ہمت دے، افتخار شاہ فخر سے کہتے اس کا ماتھا چوم گئے تو آسودگی سے آنکھیں بند کر گئی۔ دادا سائیں ہم بھی ہیں، اسما نے مسکرا کر کہتے اپنا سر آگے کیا تو وہ کہکا لگا کر اس کے ماتھے کو بھی چوم گئے۔ نانا سائیں میں بھی، علیشا کھنکتے لہجے میں بولی۔
ہاں ہاں، ارے تم تو میری بیٹی کی بیٹی ہو، تمہیں کیسے بھولوں گا، وہ کہہ کر اس کا ماتھا چوم گئے۔ دیکھو شہزادیوں، تمہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ لوگ تمہیں لڑکی سمجھ کر کمزور نہ سمجھے، بلکہ تمہیں لڑکی سمجھ کر تمہاری عزت بھی کریں اور تم سے ڈریں بھی۔ جاؤ، جہاں جاؤ ہمت اور اعتماد سے اکٹھے جاؤ، آپس میں اتفاق سے رہنا۔ اگر کوئی تم میں سے کسی کو کچھ کہتا ہے تو تم چاروں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ڈرو کسی سے بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات سے ڈرو۔ وہ دھیما دھیما مسکراتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے، جبکہ ان کی بیگم نے سر جھٹکا۔ ہاں، لڑکی ذات کو ایسے کام سکھا رہے ہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ بیگم افتخار، جن کو چھوٹے بڑے سب اماں کہتے تھے، بولی۔ ان کو اور فرحان کو ان چاروں کا ایسے گھومنا اور برابری کرنا بالکل پسند نہیں تھا، جبکہ وہ چاروں ان کی بات غور سے سنتی مسکرا دی۔ اچھا دادا صاحب، میں ذرا فریش ہو لوں، مہک کہتی ان کا ماتھا چوم کر اندر بڑھ گئی تو وہ چاروں بھی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئی۔ کہاں تھی اتنی دیر؟ مہک کا ماما نے پوچھا۔ یار ماما صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ مہک بولی، بیٹا نہ رہا کرو زیادہ دیر باہر، سب باتیں بناتے ہیں، لڑکی ذات کا باہر رہنا اچھا نہیں۔ وہ بولی تو مہک کی تیوریاں چڑھی۔ یار ماما صاحب دوسرے کی باتیں نہیں سننا کریں، یہ ہمارا بھی گھر ہے اور ہم نے ابھی تک اس کو پورا نہیں دیکھا، ویسے بھی کل چاچو صاحب کے ساتھ ڈیرے جا رہے ہیں ہم۔ مہک بولی تو ان کا دل کیا جوتی اتارے اور اس کو مارے، ان کی بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی وہ۔ کس کے ساتھ جا رہی ہے اب یہ ٹولی؟ وہ تنزیہ بولی، ان چاروں کو سارے ٹولی کہتے تھے۔ ہاں ہاں یار، چاچو آصف ساتھ کے ساتھ، مہک کہکا لگاتی دعا کے پاپا کا نام لے گئی۔ آنے دو شاہ کو تمہاری، تو میں کلاس لگواتی ہوں، وہ مہک کو اس کے بابا کا نام لے کر ڈراتی بولی۔ ہاں ہاں اوکے ماما صاحب، اب تو نہانے دیں، وہ کہتی واش روم میں گھس گئی۔ اسما بیٹا کھانا کھا لو، اظہار شاہ نے کہا تو اٹھی۔ پاپا صاحب ابھی بھوک نہیں، آپ لوگ کھاؤ، وہ مسکرا کر کہتی پھر لیٹ گئی۔ بھوک مرتی جا رہی ہے اس لڑکی کی تو، بیگم اظہار بولی تو وہ مسکرا دی اور آنکھیں موند گئی۔ دعا کا موڈ سخت خراب تھا، وہ کمرے میں گھستی کمرہ بند کر گئی۔ مسز آصف اس کو گھورتی رہ گئی، پاگل لڑکی، وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ علیشا بھی تھکے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوتے ہی لیٹ گئی، کپڑے سیتی۔ مسز عامر نے اس کو گھورا۔ سائم خان، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی کر دی جائے، صنم بیگم نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ ضرور موڑے جان، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مجھے کوئی لڑکی بھی نہیں ملی، سائم ان کی گود میں سر رکھتے بولا۔ تمہارے خان بابا اور تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں سے ہی تم تینوں کی شادی کر دی جائے۔ یہ سنتا سائم حیران ہوا۔ کون تینوں موڑے جان؟ ارے تم، فواد اور سلار، صنم نے اپنا ماتھا پیٹتے صنم نے بتایا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سائم تیوری چڑھا کر بولا۔ مطلب یہ کہ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ زینب سے اور سلار اور فواد کا نیہا اور رخسار سے کر دیا جائے۔ صنم بولی تو سائم کے چہرے پر ناگواری چھائی، وہی اندر آتے فواد اور سلار خان کا منہ ایسا ہوا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ وجدان نے شرارتی انداز میں آنکھیں گھمائیں تو سلار نے اس کی کمر پر ایک دھمکا جڑا، وہی سائم مسکرا دیا۔ ہائے ظالم آدمی، مردانہ ہاتھوں والے، وجدان نے کراہ کر کہا تو اس کے عجیب انداز پر سب ہنس دیے۔ ابے او، یہ مرد ہے تو مردانہ ہاتھوں والا ہی ہوگا نا، فواد نے بمیں اچکا کر کہا، جبکہ صنم ان چاروں کو دیکھ رہی تھی جو آتے ہی لڑنے لگے، ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ہیں یہ سچی میں مرد ہے؟ وجدان حیرانی سے بھرپور لہجے میں بولا تو سائم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بکواس نہ کارو، میں مرد ہی ہوں، لڑکی ہوگا تو خود سلار اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی غصے سے بولا۔ ہاں بے مطلب تو خود کو لڑکی سمجھتا ہے، وجدان ہنس کے بولا تو سائم نے بمیں اچکائی۔ کیا مطلب؟ سلار نے الجھ کے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تجھے لڑکا سمجھتا تھا، مرد نہیں، لیکن تو نے اب لڑکی کا نام لے کر مجھے سچ مچ شک میں ڈال دیا، وجدان نے کہا تو ان تینوں کے جناتی کہکے کمرے میں گونجے، جبکہ سلار کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ تھا اس بات پر اور زیادہ ہو گیا۔ صنم بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائی، جہاں ان کی ہنسی رکنے لگتی سلار پر نظر پڑتے ہی دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑ جاتا۔ اچھا چلو بس کرو، بچے کو تنگ کر رہے ہو۔ صنم کو سلار پر ترس آیا تو اس کو گلے لگاتی تینوں کو ڈانٹا، وہ سارے صنم کے بہت قریب تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ یار بری مورے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فواد نے شادی والی بات کے متعلق پوچھا تو صنم نے ان کو سب بتایا۔ سوری مورے، لیکن مجھے نہیں کرنی پھپھو کی بیٹی سے شادی، کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں، اور دوسرا وہ بہت سیدھی سادی ہے، میں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا، سائم نے کہا تو اس کو گھورنے لگی۔
اور ہمیں بھی نہیں کرنی، سلاد اور فواد ایک ساتھ بولے۔ کیوں نہیں کرنی؟ وجہ سیدھی سادی لڑکیاں تو ہر کوئی چاہتا ہے، صنم نے پوچھا۔ ارے مورے جان، میں چاہتا ہوں میری لائف میں ایسی ڈارلنگ لڑکی آئے جو مجھ جیسے ضدی انسان کو سنتار دے۔ مجھے ہنسمکھ شرارتی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ رہ کر مجھے بچوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ سائم نے کہا تو صنم کی آنکھیں پھٹی۔ مطلب یہ سب ڈیمانڈ ایسی لڑکی تو ان کے خاندان میں دور دور تک نہیں تھی۔ باقی خاندان سے باہر شادی کے حق میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں بھی ایسی ہی چاہیے، لیکن ہم ضدی نہیں ہیں۔ سیلار اور فواد دونوں پھر بولے تو صنم کا دل کیا ان تینوں کو ایک ایک لگائیں، لیکن ان کی بات درست تھی کیونکہ صرف سائم خان ہی سب سے ضدی اور ہٹ درم تھا۔ جیسے تم سب ایک دوسرے کی نقل کرتے ہو نا، مجھے تو لگتا ہے تمہاری دلہنیں بھی ایک ہی گھر سے لانی پڑیں گی، انہوں نے تب کر کہا تو چاروں مسکرا دیے۔ کاش ایسا ہو جائے، فواد شرارت سے بولا تو سب نے شرارتی لہجے میں آمین کہا۔ صنم نے فواد کے تھپڑ مارا۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ کیا جانتے تھے کہ سچ میں ان کو ایک ہی گھر کی لڑکیاں ملیں گی جو ان کا سکون برباد کر دیں گی۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے سوائے ان چاروں کے جو کب سے چھت پر بیٹھی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ میری شہزادیاں کہاں ہیں؟ افتخار شاہ نے پوچھا تو مسز شاہ بولی، چاچا سائی کب سے وہ ٹولی اوپر بیٹھی ہے، آ ہی نہیں رہی نیچے۔ مہک دعا، دادا سائی نے آواز لگائی۔ جی دادا سائی بس آئے، مہک نے چلا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ چاروں نیچے اتر رہی تھی۔ سب نے ان کو حیرانی سے دیکھا۔ ہاتھوں میں بلیک دستانے، پیروں میں گھٹنوں تک شوز، ریڈ کلر کا ٹاپ جس پر بلیک جیکٹ تھی، بلیک ہی جینز پہن کر سائڈ پر بیگ لٹکائے اور سر پر کیپ پہنے وہ چاروں ایک جیسی لگ رہی تھیں، بس ان کا ٹاپ کلر چینج تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سراج شاہ، جن کو سب شاہ جی کہتے تھے، پوچھا۔ بابا سائی آؤٹنگ، مہک نے مسکرا کر کہا۔ پاگل ہو، یہ ٹائم ہے جانے کا، ان کی جگہ مسز افتخار بولی۔ دادو سائی یہی تو ٹائم ہے، دعا نے آنکھ مار کر کہا تو اس کی حرکت پر کانوں کو ہاتھ لگاتی توبہ کرنے لگی۔ پورا ڈائننگ روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ آصف شاہ نے پوچھا۔ خود کار میں، اسما نے مسکرا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، کہیں نہیں جانا، کسی نے کھانا کھاؤ، مسز آصف بولی تو سب کے منہ بنے۔ یا دادا سائی، مہک بولی تو وہ مسکرائے۔ جاؤ جاؤ ابو سائی، یہ ٹائم ہے، کوئی فرحان بولا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ ارے ہم پیدل ہی جا رہی ہیں، 10 بجے تک آ جائیں گی، علیشا نے مسکرا کر کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ شاہ مینشن میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا لیکن وہ سب سوتے 2 یا 3 بجے تھے۔ ہم سب ریڈی ہیں، اس شخص کی باری آواز گونجی۔ یس برو، ایوری تھنگ از ریڈی، دوسرا بولا تو سب نے اپنے اپنے ماسک لگائے۔ وہ چاروں اس وقت گرے، بلیک، بلو اور براؤن کلر کی فل پینٹ شرٹ میں مربوط تھے جس کی شرٹ پر ایچ بی جی کا سٹیکر جگمگا رہا تھا۔ چہرے کو ماسک سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں واضح تھیں۔ ان چاروں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور متعلقہ جگہ ہر قدم بڑھانے شروع کیے۔ یہ بکھر اور ڈیرے کے درمیان موجود چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں آئے دن واردات ہوتی رہتی تھی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن جب سے اس شہر میں نیا ڈون آیا تھا تب سے واردات بڑھ چکی تھی۔ وہ گینگ ان لوگوں کو پکڑنے کے ارادے سے یہاں موجود تھا۔ بائی ہمیں ذرا بکھر کے اڈے تک لے چلو، دعا ایک کار والے کو روک کر بولی تو وہ تینوں ہنسی ضبط کرنے لگیں کیونکہ کافی دور دور تک کوئی آٹو والا نہیں تھا، جو تھا وہ فل تھے سواریوں سے تنگ آ کر دعا نے ایک کار والے کو روکا جو کہ بہت بڑی عمر کا تھا۔ بیٹا آپ لوگ اتنی رات کو اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس آدمی نے حیرت سے ان نٹکھٹ کم عمر حسینوں کو دیکھا۔ بائی ایڈونچر، علیشا نے آنکھ مار کر کہا۔ بیٹا یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں، جانتی ہو نیا ڈون آیا ہے شہر میں، وہ آدمی بولا تو وہ مسکرا دی۔ بائی چھوڑنا ہے جب میں گنڈی بنوں پھر، دعا نے بازو چڑھا کر کہا تو اس کے لہجے میں چھپی وارننگ وہ شخص سمجھ گیا۔ جلدی سے کار کے دروازے کھول دیے۔ وہ چاروں اندر بیٹھ گئیں تو اس شخص نے گاڑی اڈے کی طرف موڑ دی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ ان کے لیے گاڑی روکی ہی کیوں۔ حمزہ نو حیدر روز ورزش کر رہا تھا، تب ہی اس کی بہن اندر آئی۔ حمزہ ماما تمہاری شادی کا سوچ رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او آپی مجھے نہیں کرنی ابھی شادی وادی، حمزہ بولا۔ کیوں بھائی؟ پاپا تو چاچو کی بیٹی کو بہو بنانے کا سوچ رہے ہیں، سائرہ نے مسکرا کر دھماکہ کیا۔ توبہ کریں آپی، میں اور اسے ہا کبھی نہیں، حمزہ ہنس کے بولا۔ تو کون ہے بھئی وہ جس کے لیے سب کو منع کیا جا رہا ہے؟ سائرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ بیٹھی۔
ہائے بڑی ظالم ہو گئی ہے وہ، حمزہ آنکھوں کو موند کر بولا تو سائرہ کو اپنے آس پاس خطرے کے سائرن بجتے محسوس ہوئے۔ ہے کون وہ حمزہ؟ سائرہ نے درختے دل سے پوچھا۔ ایک صرف اور صرف ایک مائی کزن مہک شاہ، حمزہ بڑا پیار مسکرا کر بولا تو سائرہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اس بے حیا سے شادی کرو گے جس نے تم سے خود اظہار کیا اور اب دیکھا کیسے کبھی بھی منہ اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ سائرہ کے انداز میں حقارت تھی۔ او شاٹا پاپی، وہ میری غلطی تھی جو اس کو برا بلا کہا، اس کی فیلنگز کا مذاق بنایا۔ اب دیکھو جب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے اس میں شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ حمزہ ہونٹ بینچ کر بولا تو سائرہ ہنسی۔ ہاں ہاں، نفرت میرے بھائی، تجھ سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، اور ویسے مجھے نہیں لگتا اب وہ مانیں گی۔ وہ بول کر باہر نکل گئی۔ اب مہک شاہ، تمہیں میں منا کر رہوں گا، حمزہ حیدر خود سے کہتے آنکھیں موند گیا۔ دو لوگ گھر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتے ایچ بی جی کے لوگ ان کو مار چکے تھے۔ گن پر سلنسر ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں جان پایا تھا کہ باہر کیا ہوا۔ اب رائٹ سائڈ پر تم دونوں جاؤ، میں لیفٹ سائڈ پر ایس کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کے باس نے کہا تو وہ سر ہلا گے۔ موو آن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، تبھی اپنے پیچھے قدموں کی آواز پر وہ چونکا۔ جیسے ہی پیچھے ہوا کسی نے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ پھرتی سے سائڈ پر ہوا۔ اس شخص نے اپنی لاش سے اس پر وار کیا جس سے اس کی گن نیچے گر گئی، جبکہ ایس کے دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے اس کو زمین پر دھکا دیتے پوچھا تو اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کے گینگ کا اسٹیکر جگمگا رہا تھا۔ وہ شخص ہنسا۔ ابے یار الٹی کھوپڑی، بڑی ہنسی آ رہی ہے تجھے، وہ تپ کر بولا۔ ہاں ہاں، تم کہاں سے ہینڈسم ہو؟ وہ شخص اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بولا تو زمین پر گرے شخص نے اپنا ماسک اتارا تو وہ شخص اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا کوئی اتنا ہینڈسم بھی ہو سکتا تھا؟ وہ بت سا بن گیا۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی نیچے گری بندوق جھٹکے سے اٹھائی اور اس کی کھوپڑی پر فائر کر دیا۔ گولی کی آواز گونجی تو اپنے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ بندوق نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا سلنسر گر چکا تھا۔ آر یو اوکے؟ ایس کے گھبرا کر بولا تو وہ ہاں میں سا ہلا گیا۔ جب ہی وہ دونوں بھی بھاگے آئے وہ سب جانتے ہی پرسکون ہو گئے۔ تبھی ان کو بہت سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میرا خیال ہے یہ پولیس ہے، اس سے پہلے وہ ہمیں دیکھے۔ چلو رن ہری اب، ان میں سے ایک بولا تو سب نے دوڑ لگائی۔ تھینک یو بھائی، بہت بہت تھینک یو، اسما بولی تو وہ ان کو گھور کر رہ گیا۔ مطلب پہلے زبردستی کی، اب تھینکس بول رہی ہے۔ چلو لڑکیوں، مہک نے کہا تو سب ایک ساتھ چل پڑی۔ سب نے ان پر ایک ستائشی نظر ڈالی جن کو محسوس کر کے وہ اگنور کر گئی۔ پاس ہی موجود ریسٹورینٹ میں وہ داخل ہوئی۔ بھائی ایک پلیٹ چکن بریانی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اسما بول اٹھی۔ ہے گندی نیت، ابھی ویٹر نہیں آیا؟ دعا دانت پیس کے بولی۔ او اچھا، اسما دانت نکال گئی۔ ارے لڑکیوں نیوز دیکھو ایف بی پر، مہک نے کہا تو سب نے تجسس سے اس کے موبائل کی طرف دیکھا جہاں بتایا جا رہا تھا کہ اشرف ڈون کے ساتھیوں پر حملہ ہوا۔ وہ حملہ آور ایچ بی جی کے ممبر تھے جن کی تلاش پولیس کو ہے، جن کا چہرہ دیکھنے کے لیے پوری دنیا بےتاب ہے۔ اپنے مسیحاؤں کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اینکر چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ وہ چاروں ان سے انسپائر ہوئیں۔ واہ، بندے تو کمال کے رکھتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور چہرہ بھی نہیں دکھاتے، علیشا نے کہا تو سب نے سائے ہلایا۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی، مہک نے عزم سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، رہنے دے یار، بڑے سے بڑے لوگ یہ کام نہیں کر پائے تو کیا کرے گی؟ اسما نے اس کا مذاق بنایا۔ ابے چل، آج سے میرا یہی مشن ہے، مہک چمکتی آنکھوں سے بولی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ویٹر آ گیا۔ سب نے اپنا اپنا آرڈر جمع کروایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انجوائے کر کے باہر نکلی۔ چلو تھوڑی چہل قدمی کر کے چلتے ہیں، دعا نے کہا تو سب مان گئی۔ مہک نے اپنے موبائل پر گانا لگا کر کانوں میں بگڈرز لگا لیے، جس کا مطلب اب مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ وہ تینوں اس کو گھور کر رہ گئیں۔ مہک گانا گاتی اپنی دھن میں ان سے الگ ہو چکی تھی، وہ ان سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ چاروں پولیس سے چھپتے چھپاتے یہاں پہنچے تو اتنی رات کو ایک لڑکی کے گانے کی آواز سن کر ٹھٹکے۔ ابے یہ آدھی رات کو کون گانے گا رہا ہے؟ ان میں سے ایک حیرت سے بولا تو سبھی کندھے اچکا گئے۔ تبھی ان کی نظر سامنے سے آتی مہک پر پڑی جو آنکھیں بند کر کے گنگناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ واؤ واٹ اے بیوٹی، ان میں سے ایک بولا۔ وہ چاروں اس کو دیکھنے میں مگن تھے جو بغیر کسی ڈر کے گھوم رہی تھی۔
باس باس، ان میں سے ایک نے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنے باز کو جھنجھوڑا جو یک تک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا، تبھی مہک نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے موجود ان جالوں سے نظر ٹکرائی جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مہک نے مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر دل دک سے رہ گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ منحوسو، کہاں مر گئی ہو تم؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے سامنے دیکھا تو نظریں سامنے موجود بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس شخص کی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ مہک نے بے ساختہ گلٹی نیچے اتاری، جس کو اس شخص نے بغور دیکھا۔ یار باس، کیا ہو گیا؟ ان میں سے ایک بولا۔ تم چلو، میں آیا۔ اس نے ان تینوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ مہک کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ وہ بہادر تھی لیکن اپنی ٹولی کے ساتھ، اور اب اس کو اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ مہک کہاں مر گئی؟ دعا نے مہک کو نہ پا کر سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، اسما نے جواب دیا تو وہ پریشان ہو گئی اور پیچھے کو مڑتی بھاگ گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکی، علیشا پریشانی سے بولی۔ چلو جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، یہیں کہیں ہوگی، دعا نے کہا تو وہ تیز تیز بھاگتی اس کو پکارنے لگی۔ وہ بہت قدم اس کے نزدیک آ رہا تھا کہ کون ہو تم؟ مہک نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ میں جان سکتا ہوں آدھی رات کو یوں مٹر گشتیاں وہ بھی اکیلے کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا انداز بہت سرد تھا۔ میں اکیلی نہیں، میری کزنیں ساتھ ہے نا؟ مہک نظر جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بولی۔ اف ظالم، وہ شخص دل میں بولا۔ بٹ ایسے کرے نہیں نکلتے، اس نے کہا تو مہک نے سا ہلایا اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ماسک ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی۔ اچانک اس شخص نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ڈر کے مارے سانس روک گئی، جس کو اس نے بغور محسوس کیا۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس کر کے وہ آنکھیں بند کر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی جب اس کے گال پر سے ایک عجیب و غریب کیڑا پکڑ کر اپنے جوتوں کے نیچے کچلا۔ اب سانس لے سکتی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر بولا تو مہک نے بے ساختہ نظریں اٹھائی۔ نظر اس کے سینے پر لگے اسٹیکر پر پڑی تو وہ خوشی اور ڈر کے ملے جلے تاثرات میں کھو گئی۔ آپ اب وہی ہے نا جس نے اس ڈون کے بندوں کی بینڈ بجائی؟ مہک نے پوچھا تو اس کے ایک دم ایسا بولنے پر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں ایچ بی جی کا لیڈر۔ ارے واہ، لیڈر! ہائے، آپ کو پتا ہے میں نے آج ہی دل میں ٹھانا تھا کہ میں آپ لوگوں کے گینگ کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ بائی دا وے، ایچ بی جی کا مطلب کیا ہے؟ مہک نے پوچھا تو اس کے ایک دم فری ہونے پر حیران ہوا۔ ہینڈسم بوائز گینگ، وہ مسکرا کر بولا تو مہک متاثر ہوئی۔ واؤ، مطلب تو بہت پیارا ہے، کیا خود بھی پیارے ہیں آپ؟ مہک آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی تو اس کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی، وہ سا ہلا گیا۔ مہک، کہاں ہو یار؟ وہ تینوں آوازیں لگاتی آگے بڑھ رہی تھی تو روڈ پر چھپ کر کھڑے وہ الرٹ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی لڑکی کی دوستی ہے، یہ نہ ہو وہ باس کو دیکھے اور پولیس کو انفارم کر دے۔ جلدی کرو، باس کو بتاؤ۔ ان میں سے ایک پریشانی سے بولتا اس جگہ بھاگا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ تو چہرہ دکھاؤ، مہک بولی تو وہ مسکرا دیا۔ آہا بیبی گرل، میرا چہرہ تو کافی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں کسی کو نہیں دکھاتا ہوں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس کے بیبی گرل کہنے پر اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا، جس کو دیکھتے وہ بے ساختہ مٹھیاں بینچ گیا۔ سنو مسٹر، پہلی بات، میرا نام مہک شاہ ہے، مہک شاہ، سو مجھے یہ الٹے سیدھے ناموں سے نہیں پکارو۔ دوسری بات، وہ کافی لوگ کوئی اور ہیں لیکن یہاں میں ہوں مہک شاہ، جو میں ٹھان لوں وہ میں ہر حال میں کرتی ہوں۔ مہک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو متاثر ہوا۔ تب ہی وہ تینوں وہاں پہنچے۔ بعض لڑکی کی دوست پاس ہیں، ہمیں نکلنا، ایک بولا تو وہ سا ہلا گیا۔ مہک ان کی باتیں سنتی مزید بہادری سے کھڑی ہو گئی۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی، وہ کہتا آگے بڑھا۔ مسٹر ان ناؤن، چہرہ دکھاؤ، مہک اس کو حکمیہ لہجے کہتی سب کو حیران کر گئی۔ اس شخص کی تیوریاں چڑھی، مطلب وہ اس کو حکم دے رہی تھی جو دوسروں کو حکم دیتا تھا۔ حکمیہ لہجہ ہی تو اس کے اندر کا ضدی پن باہر نکالتا تھا۔ وہ مڑا اور آنکھوں میں سرد مہری لیے اس کے قریب آیا، تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا چہرہ دیکھنے کی ایک شرط ہے اور وہ ہے موت، وہ سرد انداز میں بولا تو مہک کی ریڑھ کی ہڈی تک کپکپا اٹھی۔ وہ حیران تھی اس شخص کے اچانک بدل جانے پر۔ چھوڑوں گی میں بھی نہیں، بتایا نا میں مہک شاہ ہوں، اگر تمہیں مجبور نہ کیا تو کہنا۔ مہک کیپ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تو ان تینوں نے اس کے انداز کو دانت دی۔ بائی کو ٹکر کی لڑکی ٹکرائی ہے، ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا۔
جبکہ وہ ایک شخص اس نظر اس پر ڈال کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ مہک اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اے پاگل چھوڑی، علیشا اس کے کان میں چیخی تو وہ اچھلی۔ کیا ہے؟ کان کا پردہ پھاڑ دیا، مہک بولی تو وہ تینوں اس کو گھورنے لگی۔ کم وقت کہاں نکل گئی تھی، ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے، دعا بولی تو وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ مجھے ان لڑکیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، مسز شاہ بولی۔ فکر کیوں نہیں ہوگی، ان کے کام ہی ایسے ہیں، اگلے گھر بھی جانا ہے، ایسا نہ ہو جوتیاں کھائیں، وہ مسز اظہار نے کہا تو سب سوچ میں پڑ گئی۔ ابو سعید سے کہتی ہوں ان کا آنا جانا بند کرے، ان کی وجہ سے دوسری لڑکیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، مسز عامر نے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ صنم، ارشد خان نے ان کو پکارا۔ جی، سائم کے بابا بولے۔ وہ فوراً آئی۔ تم نے سائم سے بات کی؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں میں نے کی تھی، لیکن وہ بھی سائم خان آپ کا بچہ ہے، منع کر دیا اور بولا شرارتی لڑکی سے شادی کروں گا۔ صنم نے منہ بگاڑ کر کہا تو ہنس دیے۔ چلو جیسے اس کی مرضی، مجھے پورا یقین ہے سلار اور فواد بھی منع کر چکے ہوں گے۔ ہاں خان صاحب، وہ آخر سائم کے ہی تو چمچے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کون پسند ہے انہیں۔ وہ بول کر آنکھیں موند گئے۔ مولوی جی کیا ہوا؟ انہوں نے تو شادی سے منع کر دیا۔ چھپ کر سنتی زینب اپنی ماں سے بولی، بیٹا شادی سے تو ہم تمہاری ان سے ہی کریں گے۔ آسماء نے بانجی کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اریان سائی دیکھ کر آؤ ان کو، مسز آصف نے اپنے بیٹے کو کہا جو فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ ماما سائی آ جائیں گی، وہ کہیں نہیں بھاگیں گی۔ وہ ہنوز فلم دیکھتا بولا۔ اریان سائی اٹھتے ہو یا اٹھاؤں جوتا؟ انہوں نے دھمکی دی تو وہ منہ بسولتا کھڑا ہو گیا۔ یار میں نہ اس گینگ کے لیڈر سے ملی، مہک نے نیلی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو وہ تینوں انسنا کر گئیں۔ یار قسم سے، مہک بولی تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ واہ، پھر بتا، چہرہ دیکھا؟ اسماء اشتیاق سے بولی۔ نہیں یار، بہت ضد کی میں نے، وہ کوئی ہٹ درم بندہ تھا، بولا میرا چہرہ دیکھنے کی ایک شرط ہے اور وہ ہے موت۔ مہک نے کہا تو تینوں کی آنکھیں پھٹی۔ بس آج سے ایس جی جی گینگ ایچ بی جی گینگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے، علیشا نے پراسرار انداز میں کہا تو سب مسکرائیں۔ وہ چاروں گھر کے پاس پہنچ چکی تھی کہ سامنے سے اریان آتا دکھائی دیا۔ ہائے کزن سائی، آج باہر کیسے؟ مہک نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماما سائی نے بولا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، وہ منہ بسور کر بولا تو سب ہنس پڑی۔ اچھا چلو پھر صبح ڈیرا بھی جانا ہے، علیشا نے کہا تو وہ سب سر ہلاتی کمرے میں چلی گئیں۔ ناشتہ بن چکا تھا، سب موجود تھے سوائے مہک کے۔ چاچی سائی، یہ مہک کہاں ہے؟ دعا نے پوچھا۔ کمرے میں سو رہی ہے، اتنا اٹھایا اٹھی ہی نہیں، مسز شاہ نے جواب دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ اس کو پتہ بھی ہے ہم لوگوں نے جانا ہے، ورنہ بابا سائی یہیں چھوڑ دیں گے، دعا نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں صرف، ورنہ میں نکل جاؤں گا، پھر واپس آنا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ چاچو سائی، آپ کو کتنی دیر لگے گی ڈیرا میں؟ اسماء نے پوچھا۔ کم سے کم 6 گھنٹے کا کام ہے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ایک بزنس مین تھے، کام کے سلسلے میں وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ تم لوگ کیا کرو گی اتنی دیر؟ شاہ سائی نے پوچھا۔ ماموں سائی، ہم اتنی شاپنگ کر لیں گے، جب ماموں آصف سائی فری ہو جائیں گے تب گھوم لیں گے، علیشا نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ بیٹا سائی، دھیان سے رہنا، عامر سائی نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ بابا سائی، میں بھی جاؤں گا، اریان سائی بولا۔ ہاں یہی رہو تم، دعا نے سینڈوچ کرنے والا نکلتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گھونٹ کر رہ گیا۔ میں بھی جاؤں گا دادا سائی، اور اس کے ساتھ مہک کے بھائی سیف سائی نے کہا جو 13 سال کا تھا۔ اوے چپ سیفی سائی، اسماء نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تو جاؤں گا، اریان سائی اور سیف سائی ایک ساتھ بولے۔ کب سے خاموش بیٹھے؟ افتخار شاہ بولے۔ رومان سائی، تم لڑکوں کو لے جاؤ، میری شہزادیاں آصف سائی کے ساتھ جائیں گی۔ ان کی بات پر وہ تینوں اٹھ کر ان کے گلے لگ گئیں۔ سب نے مسکرا کر پوتیوں اور دادا کا پیار دیکھا۔ کیا رہنا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، آصف سائی کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ علیشا مہک کے کمرے میں گئی تو تاکہ اس کو اٹھا سکے۔ دعا بھی جوس کا گلاس لے کر اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ اسماء ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ جاؤ تم بھی چلی جاؤ اس کو اٹھانے، مسز عامر نے ہنس کر کہا۔ پھپھو سائی، وہ اندر گئی ہیں، اٹھا دیں گی، مجھے ناشتہ کرنا ہے، اسماء کھانے کے درمیان بمشکل بولی تو سب اس کو دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں، کھانے کے درمیان نہیں اٹھ سکتی یہ، رومان سائی ہنس کر بولا تو سب مسکرا دیے۔ حمزہ حیدر، وہ جو کنگ کر کے گھر لوٹا تھا، مسز سلمان کے بلانے پر ان کی طرف گیا۔ جی ماما جان، وہ ان کے ہاتھ چوم کر بولا۔ پھر کیا سوچا شادی کا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔
ماما جان بات یہ ہے کہ حیدر کو محبت ہو گئی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کون ہے وہ؟ میں اپنے شہزادے کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی، وہ خوشی سے بولی۔ ماما وہ کیا ہے نا، ابھی لڑکی راضی نہیں ہے، وہ کان کھجاتا بولا تو وہ آنکھیں چھوٹی کر گئی۔ کون ہے وہ نہ شکری لڑکی، تم مجھے بتاؤ، میں خود راضی کروں گی، انہوں نے پوچھا۔ وہ ماما جان، وہ بیچ میں روکا اور اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ آپ کی بانجی مہک شاہ ہے، وہ گہری سانس بھرتا بول گیا تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ حیدر پہلے تم نے اس بچی کو رسوا کیا، اب تم اس سے ہی شادی کے خواہش مند ہو، وہ دکھ سے بولی۔ ان کے ذہن میں اب بھی مہک شاہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ گم رہا تھا جب وہ ہچکیوں کے درمیان وہ مجھ کر بولی تھی کہ آنٹی میں نہیں جانتی کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن سیدھی بات ہے کہ مجھے حمزہ حیدر پسند ہے۔ ان کو بولے مجھے ایسے دھتکارے مت، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن میرا تماشا تو نہ بنائیں۔ جب انہوں نے حمزہ کو منع کیا اور اس کی حالت کا بتایا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسا تھا کہ اب اس کے ایٹیٹیوڈ میں ایسی کی تیسی کروں گا، کیسے مجھے اگنور کرتی تھی۔ وہ بس اس کو افسوس سے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں جان کہاں کھو گئیں؟ حمزہ ان کو ہلا کر بولا تو وہ چونکتی ہوش میں آئیں اور اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت لیے ان سے کچھ مانگ رہا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے نہ پگھلتی۔ حیدر تم نے اس بچی کو بہت تکلیف دی ہے، مجھ میں ہمت نہیں اس کا رشتہ مانگنے کی، وہ بولی تو وہ ان کو کندھے سے تھام گیا۔ ماما جان آپ آنٹی کے پاس جائیں، بات کریں، آنٹی کے سسر سے بات کریں، مجھے امید ہے آپ کے اتنے ہینڈسم بیٹے کو وہ منع نہیں کریں گی، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بے ساختہ اس کی نظر اتار گئی۔ اچھا میں جاتی ہوں آج، وہ مسکرا کر بولی تو وہ گنگناتا باہر نکل گیا۔ موبائل نکال کر سول ہٹ کے نام سے سیو مہک شاہ کے نمبر پر اس نے میسیج کیا، حیدر کی ماما جان آ رہی ہیں آج شاہ مینشن حیدر کی دلہن کا ہاتھ مانگنے۔ میسیج بھیج کر وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ دن کے 12 بج چکے تھے جب سائم خان آنکھوں میں نیند کی خماری لیے باہر آیا۔ مورے ناشتہ دے دے، مجھے جانا ہے پھر کام پر، وہ بولا تو آسمان نے زینب کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھتی جلدی سے اٹھ کر کچن میں بھاگی۔ اٹھ گیا جانی، فواد نے طنز مارا تو وہ سر کھجا گیا۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا زیادہ ہو گیا، وجدان ناراضگی سے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے فکر ناٹ، تمہارے ساتھ سائم خان ہے، سائم فخر سے کالر اچکا کر بولا تو وہ اس کو گر کر رہ گیا۔ سنیے، نسوانی آواز پر چاروں نے نظریں اٹھائیں جہاں نیلا شرمیلی مسکراہٹ لیے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار نے تینوں کی طرف دیکھا، پھر خود کو واہ آنکھیں کھول کر بولا تو تینوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی آپ سالار جی، وہ آنکھیں جھکاتی بولی تو سالار کا دل کیا اس نوٹنکی کے 2 تھپڑ لگائے۔ ہاں بولو، سالار ناگواری سے بولا۔ وجدان کا منہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکا تھا جس کو سالار نے خون خوار نظروں سے گھورا۔ وہ میں کہہ رہی تھی سالار جی کہ ہم عید کے لیے ایک جیسے کپڑے لیں گے، وہ دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی بولی تو وجدان کا چھت پھاڑ کہکا گونجا جبکہ سائم اور فواد سے بھی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ سالار تو اس کی بات پر بونجھ کر رہ گیا۔ آسماں کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ جو سمجھایا وہ بولنے کی بجائے الٹا بول چکی تھی۔ میں فراق میں کیسے لگوں گا، استغفراللہ، لا حول ولا قوت۔ اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ او بہن مجھے معاف کرو، تمہارے کپڑے تمہیں مبارک، وہ تب کر کہتا وہاں سے نکل گیا جبکہ وجدان کے کہکے نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ نیہا بیچاری سوچ میں کہ اس کو کیا ہوا۔ مرحبا خان بابا، السلام علیکم۔ سائم نے اندر آتے ارشد خان کو سلام کیا، ان کے پیچھے ہی ان کے دونوں بھائیوں نے قدم رکھا۔ چھوٹے بڑے خان بابا مرحبا، وجدان شرارت سے بولا تو شان خان اور سلطان خان مسکرا دیے۔ اسی وقت ہی زینب سائم کے لیے ناشتہ لے آئی۔ سائم نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور وجدان کو اشارہ کیا جس نے مسکراتے ہوئے اس سے ٹرے لے لی تو وہ اس کے رویے پر افسردہ ہو گئی۔ مہک اٹھ جا رے، دعا اس کو ہلاتے بولی لیکن وہ تو کھوتے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ اے اٹھ جا، 12 بجنے والے ہیں، علیشا منت بھرے انداز میں بولی تو مہک نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئی تو دعا نے ہاتھ میں پکڑا سارا جوس اس پر گرا دیا۔ ٹھنڈا جوس گرتے ہی وہ ایک چیخ مار کر اٹھی۔ دعا تو بچ اب، وہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سب نے ان کو دیکھا، یہ تو ہر روز کا کام تھا، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کی ہر روز شامت آئی ہوتی۔ اٹھ گئی مہارانی، مسز شاہ نے اس کو گھورا تو وہ نیلی سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی نہیں ماما سائی، ابھی اٹھوں گی تو سب کہکے لگا گئے۔ دیکھ رہی ہیں آپ،
مسز شاہ جی سے بولی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ارے ماما صاحب، جب میں یہاں ہوں تو مطلب اٹھ گئی ہوں نا، وہ مسکرا کر بولی تو مسز شاہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ ویسے بابی صاحب بول تو یہ ٹھیک رہی ہے۔ رومان سائیں اشارت سے بولا تو سب ہنس دیے۔ ناشتہ کر لو، مسز آصف بولی۔ آپ میرا ناشتہ نکالے، میں فریش ہو کر آئی۔ وہ مسکراتی بول کر اندر بڑھ گئی تو ان تینوں نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ارشد لالا، رات آپ کے سپوت نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، آسمہ ارشد خان سے بولی تو ناشتہ کرتے سائم کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب آسمہ؟ خان بابا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وجدان اور فواد خاموش بیٹھے تھے۔ صنم اور سائمہ بھی آ چکی تھی۔ سائمہ نے سب کو اگنور کیا اور اٹھ کر صنم کو گلے لگایا۔ ہاں ماں کا غلام، سائمہ بڑبڑائی۔ رات یہ چاروں 2 بجے گھر لوٹے، میں نے پوچھا تو آگے سے بدتمیزی کرنے لگا یہ لڑکا۔ آسمہ ناگواری سے بولی تو وہاں موجود تینوں بھائیوں کو غصہ آیا۔ سائم پتر، تم نے بدتمیزی کیوں کی؟ سلطان خان نے پوچھا۔ چھوٹے خان بابا، میں نے نہیں کی، وہ کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولا۔ سائمہ خان، ابھی کے ابھی آسمہ سے معافی مانگو۔ ارشد خان بولے تو سائم کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں کیوں مانگوں؟ وہ ڈانٹ کر بولا تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تمہیں۔ ارشد خان غصے سے بولے تو سائم نے ایک سخت کہکا لگایا۔ حکم کبھی سائم خان نے کسی کا نہیں مانا، اور رہی بات معافی کی تو معافی میں نے اپنی غلطیوں کی بھی نہیں مانگی۔ بغیر غلطی کے سائم خان کیسے معافی مانگے گا؟ سائم خان ڈالتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کانچ کا گلدان دیوار میں مار کر چور چور کر دیا۔ سب ڈر گئے اس کے جنونی ضدی پن سے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تو وجدان اور فواد اس کے پیچھے بھاگے۔ آواز سن کر سلار بھی بھاگ کر آیا تو صنم نے روتے ہوئے سب بتایا۔ وہ بھی باہر بھاگا۔ کون سا ڈریس پہن رہی ہے؟ دعا نے پوچھا۔ دیکھتی ہوں، مہک کہتی کبرڈ میں گھس گئی۔ آخری 10 منٹ کی کوشش کے بعد وہ ایک ڈریس سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مہرون کلر کا کرتا جس پر وائٹ جینس کی پینٹ تھی۔ واہ گڈ چوائس، علیشا بولی تو وہ مسکرا دی۔ ارے یار، میرا موبائل پتہ نہیں کہاں ہے، کبھی میں بھول جاؤں، مہک بولی تو علیشا نے اس کو گھورا۔ تیرے بستر پر ہی ہے، یقیناً رات کو یوز کر رہی ہوگی۔ اسما بولی تو وہ کہکا لگا گئی۔ ہاں یار، ناولز پڑھ رہی تھی، مہک نے کہا تو تینوں مسکرا دیں، کیونکہ ان چاروں کا یہی حال تھا۔ ناولز کی دیوانیاں تھی وہ یار۔ یہ ستمگر سائیں کا میسج آیا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ علیشا نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی ستمگر سائیں کے نام سے نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ کہ کیا بول رہی ہے سچ میں؟ مہک شاہ کیفیت سے بولی۔ ہاں یہ دیکھ، اس نے فون آگے کیا تو وہ ساری اس کے پاس آ گئی۔ اس کا نام دیکھ کر مہک کو بھی ساختہ یاد آیا۔ اس نے نفرت سے اس نام کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ دعا اس کے تاثرات نوٹ کرتی پوچھ بیٹھی۔ حمزہ سائیں، مہک 2 لفظ بولی۔ وٹ؟ وہ تینوں چیخیں۔ ان لاک کر فون، دیکھ کیا میسج ہے، اسما نے کہا تو میسج اوپن کر گئی، جس کو پڑھ کر وہ سب کی سب شاکڈ رہ گئی۔ کتنا گر گئے ہیں حمزہ سائیں، اب یہاں تم میں سے کسی کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے۔ مہک تعصب اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات سے بولی تو تینوں نے اس کو گھوڑا جیسے اس کا دماغ ہو گیا ہو۔ پاگل لڑکی، وہ سانڈ تیرے لیے رشتہ بھیج رہا ہے، دعا نے کہا تو مہک اچھلی۔ ہاں پاگل ہو گیا ہے وہ، اس کو لگتا ہے میں اب اس سے شادی کروں گی۔ مہک ہنس کر بولی، فون اٹھا کر میسج ٹائپ کیا۔ حمزہ سائیں، مہربانی کر کے رشتہ نہ بھیجیں، کیونکہ مہک شاہ آپ سے شادی کرنے سے بہتر مرنا پسند کرے گی۔ مہک شاہ آپ کی اوقات سے باہر ہے حمزہ سائیں۔ میسج ٹائپ کر کے وہ کپڑے اٹھاتی نہانے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ان سب نے دیکھے۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے حمزہ حیدر، بیچاری کے ساتھ بہت برا کیا تم نے، اسما دکھ سے بولی تو وہ بھی ہونٹ بینچ کر رہ گئی، کیونکہ غلطی ان کی بھی تھی۔ ان سب نے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم جا کر اقرار کر لو۔ سائم یار سن تو صحیح، فواد اس کے پیچھے بھاگا۔ فواد خان، مجھے اکیلا چھوڑ دو، سائم بولا تو وہ ہونٹ بینچ کر رہ گیا۔ جب وہ سخت غصے میں ہوتا تو سب کا پورا نام لیتا۔ سائم ہاتھ میں پگڑی، سگریٹ ہونٹوں سے لگا گیا۔ آج جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اس کو اپنی پھپھو سے اس کی امید نہیں تھی، لیکن کیا کریں جب لوگوں کی آنکھوں پر برائی کی پٹی باندھ جائے۔ کافی دیر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر وہ پرسکون ہوا تو دیوار پھلانگ کر سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے ڈرتا تھا، ڈرتا تو وہ اپنے پاپ سے بھی نہیں تھا، بس وہ بھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ جیسے باہر نکل گیا، جہاں موجود پراڈو میں وہ تینوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلار خان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بولا، زہے نصیب،
خان کا غصہ تو اترا، وہ طنز کرتا اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کیا کریں، تم جیسے ساتھی ہو تو ختم کرنا ہی پڑتا ہے، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ گیا اور ساتھ ہی سلار کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ ہمیشہ ڈرائیونگ وہی کرتا تھا، فواد خان بھی ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ اب تک 101 خطرناک سٹنٹ اور ریسز جیت کر وہ بیسٹ رائڈر کا ایوارڈ جیت چکا تھا۔ چلو شکر ہے کوئی نیک کام میں ہمارا نام تو یاد آیا، وجدان ہنستے ہوئے بولا۔ بالکل صحیح کہا، سلار مسکرا کر کہتا۔ اسے چابی پکڑا گیا۔ ارے لالا، سائم لالا ابھی سائم بیٹھا ہی تھا کہ تیمور خان بھاگتا ہوا آیا۔ ہے ماشاءاللہ لالا جان، کیا بات ہے بچہ، سائم اس کو پیار کرتا بولا۔ لالا ان کو بھی بال چاہیے، تیمور پٹھانوں والے لہجے میں بولا تو سائم چونکا، جبکہ وجدان اور سلار کا کہکا بلند ہوا۔ بچہ بھابھی پھر کبھی لا دوں گا، ابھی جاؤ، رات کو بات کرتا ہوں۔ سائم گلا کھنکا کر بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ بس ان کو جلدی سے آپ کی بیوی چاہیے تاکہ میں بھی چاچو بنوں، تیمور چلا کر کہتا گھر کے اندر چلا گیا۔ سائم تو آنکھیں کھولے اس کو دیکھتا رہا۔ چل آجا، اب کہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے سپنوں میں، سلار ہنس کر بولا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، بچوں کو دنیا میں لانے کا پروسیس کر رہا تھا سپنوں میں، سائم منہ پھاڑ کر بے باکی سے بولا تو وہ سیدھا سیدھا استغفراللہ کہہ گیا۔ وجدان اور فواد بھی اتنی بے باکی پر سمٹا گئے۔ سائم نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہکا لگایا۔ تو ہے بے باک کمینہ خان، سلار تپ کر بولا تو وہ کہکا لگا گیا۔ آہا جانی، بے باک کمینہ نہیں، بے باک کمینوں کا سردار ہوں میں۔ ہاں ہاں، سائم بے شرمی سے کہکا لگا گیا۔ بھائی بندے کو دیکھنا تو چاہیے نا، سامنے کون ہے، وجدان معصوم لہجے میں بولا۔ تم لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کیونکہ تمہارے سامنے شیم لیس مین سائم خان ہے۔ سائم آنکھ بند کرتا بولا تو تینوں دانت پیس گئے۔ وہ چاروں ریڈی تھے، دوپہر کے 2 بج چکے تھے، لیکن آصف سائیں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یار کہاں رہ گئے چاچو سائیں، اسما الجھن بڑے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں، دعا کندھے اچکا گئی۔ اتنے میں رباب علیشہ کی بہن نے آ کر اطلاع دی کہ ماموں سائیں بلا رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلی تو سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اسما ڈارک بلو اور وائٹ کلر کے ڈریس میں، بالوں کو دونوں سائڈ سے آگے ڈالے، پیروں میں وائٹ نگینوں کی چپل پہنے ہوئی تھی۔ دعا گلابی اور زنگ ڈریس میں، بال کی آڑی چوٹی کر کے، پیروں میں پنک ہی جوتی پہنے ہوئی تھی۔ علیشہ نے بلیک اور اسکن ڈریس کے ساتھ بلیک خصے اور بالوں کو جوڑے میں مقید کیا ہوا تھا۔ مہک میرون اور وائٹ ڈریس میں، پیروں میں وائٹ جوگرز پہنے، بالوں کی آگے سے فرنچ کر کے پیچھے سے کھولا ہوا تھا۔ بلاشبہ بہت ساری پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ، وہ سلام کرتی باہر نکل گئی جہاں آصف سائیں ان کا جیپ میں انتظار کر رہے تھے۔ مہک نے آصف سائیں کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی اور ان تینوں نے پیسنجر سیٹ، ان کے ساتھ ہی رومان سائیں سب لڑکوں کو لے کر جا چکے تھے۔ جاری ہے۔